پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اپنے والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بھجوائی اور کہا کہ میری قمیص میرے والد کو جا کے سر پہ ڈال دینا۔ تو اب یہ آپ کے بھائی یہ قمیص لے کر مصر سے چلے ہیں، تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، تو ان کے والد ماجد نے فرمایا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندونی، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ سٹھیا گیا ہے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے عقل زائل ہو گئی ہے اور یوسف علیہ السلام کی محبت میں ایسے مستغرق ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کی ان کو خوشبو آنے لگ گئی۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ ابھی 8 دن کا فاصلہ تھا، اب وہ مصر سے جدا ہوئے تھے، کنعان پہنچنے میں ان کو 8 دن لگنے تھے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی خوشبو آ گئی اور آپ نے وہ بات بھی بیان کر دی۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھائی تو ابھی پہنچے نہیں تھے، وہ تو راستے میں تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے یہ گفتگو کس سے فرمائی؟ تو آپ نے اپنے نواسوں سے، پوتوں سے، ان جو جتنے افراد تھے گھر میں یہ گفتگو فرمائی۔ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے اس وقت تو آپ کو قمیص کی خوشبو نہیں آئی، لیکن اب 8 دن کا فاصلہ پھر آپ کو خوشبو کیسے آ گئی؟ تو بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ خوشبو پہنچا دے، جب نہ پہنچائے۔ اور دوسری ایک توجہ، عقلی توجہ یہ ہے کہ وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چاندی کی نلکی میں اپنے ڈال کے اپنے گلے میں رکھی ہوئی تھی، اس وقت وہ بند تھی اس لیے خوشبو نہیں پہنچی، لیکن اس وقت یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص اس نلکی سے نکال کر اپنے بھائیوں کے حوالے کی تو کھلی فضا میں آ گئی، تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی۔ یا ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ مفسرین نے کہ اس وقت کی ہوا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم مجھے اجازت دے دے۔ مشرق کی ہوا نے کہا کہ میں مغرب کی طرف چلوں اور یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو میں حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دوں، تو اللہ نے اس کو اجازت دی، تو وہ خوشبو جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تک چلی گئی۔ لیکن یہ ساری کی ساری تعویلیں ہیں، اصل یہ ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو مختلف قسم کی صلاحیتوں سے متصف فرماتا ہے، جس طرح کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کئی میل دور سے چونٹی کی آواز کو سن لیا، ان کی گفتگو کو سن لیا اور ان کی ساری بات بھی آپ سمجھ گئے۔ حالانکہ ہم لوگ اپنے کان میں بھی چونٹی رکھ لیں تو ہمیں اس کی آواز نہیں آتی ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آتا تھا تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات پیچھے بیان کیے جا چکے ہیں، تو یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اس وقت ظاہر ہوا، اور آپ کو اتنی دور سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص خوشبو آ گئی۔ تو جب آپ نے یہ کہا کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ اپنی زیادہ عمر کی وجہ سے ان کی عقل زائل ہو گئی ہے، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو وہ بولے گھر والے جو بھی تھے، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں گرفتار ہیں، یوسف علیہ السلام کی اسی محبت میں گرفتار ہیں۔ لیکن بہرحال ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، پھر آخر چند دن گزرنے کے بعد وہ قافلہ بھی آ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ، پھر جب خوشی سنانے والا آیا اور اس نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پہ ڈالا، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، تو اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے، کہ اللہ کی طرف سے مجھے علم عطا کیا گیا جو تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا علم دیکھیے کہ عام انسانوں سے بڑھ کر ہے، اور اسی طرح پھر یہ ایک کرامت ہے اس قمیص کی جو یوسف علیہ السلام کی، کہ جس سے وہ بینائی دوبارہ لوٹ آئی۔ تو الحمدللہ یہ تبرکات کی برکتیں ہوتی ہیں جس کے اہل سنت قائل ہیں، اور انبیاء کے تبرکات ہوتے ہیں۔ خود تابوت سکینہ کا قرآن مجید میں ذکر کیا، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قمیص کا ذکر آیا
اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کا احادیث میں ذکر آتا کہ صحابہ کرام ان سے تبرک لیتے تھے، برکت کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارکہ کو، منہ مبارکہ کو پانی میں ڈال کے مریض کو پلاتے، اس کو شفا ہو جاتی۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا امہات المومنین کے پاس تھا، جو آپ پانی میں ڈال کے مریضوں کو پلاتی تھیں، اس کا دھون پلاتی تھی تو مریض درست ہو جایا کرتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ رب العالمین انبیاء کے، اولیاء کے تبرکات موجود ہیں کہ جس سے لوگ خوش عقیدہ لوگ الحمدللہ برکت لیتے ہیں، اور یہ سب اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہی قرآن مجید کی آیات طیبات ہیں۔